ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیں صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله پڑھیے صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے مولا کہوں تجھے آقا کہوں تجھے بڑی مولا کہوں تجھے آقا کہوں تجھے مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی آقا چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے 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 میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دل بھی تو تے دلدار بھی تو میرے درداں سامان بھی تو میرے سولاں دا ارمان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو تے میں
دی گلے مکا دیوان آقا ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو چپ ہو میں کیا کیا کہوں تجھے میں کیا کیا کہوں تجھے میں کیا کیا کہوں تجھے جنہاں ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہاں ویکھ لیا او بول دے نہیں جڑے راز محمد نو جان دینے او راز محمد کھول دے نہیں چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی میں کیا کیا کہوں تجھے میں کیا کیا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا بولو آقا کہوں تجھے مولا کہوں تجھے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام علماء ذی وقار حفاظ کرام اساتذہ کرام اور بالخصوص آج کی محفل جنہوں نے سجائی جناب محترم قبلہ قاری حافظ طارق جاوید صاحب اور ان کے دیگر برادران، انہوں نے اپنے والدین مرحومین مغفورین کے احسان ثواب کے لیے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی بزم سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک بزم کی برکت سے ان کے والدین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، میرے بھی والدین چلے گئے، آپ میں سے جس کے ماں باپ گئے ہیں، اللہ ان کی اہل ایمان کی قبریں روشن فرمائے۔ کیونکہ والدین کی نسبت سے محفل ہے تو میرے ذہن میں کچھ یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم محبوب کے والدین کا ذکر کریں، وہ والدین کے جن کے ذکر کی برکت سے ہمارے ماں باپ بخشے جائیں گے۔ کیونکہ ایک بات ہم نے علماء سے سیکھی کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کی عظمت کو بیان کیا، کتابیں لکھی، یقین کریں میرے محبوب علیہ السلام نے انہیں دنیا میں بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ کئیوں کو ایسے بزرگ ہمارے ہیں کہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی والدین کی عظمت پہ قلم اٹھایا تو محبوب نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اس کی وجہ ایک یہ میں وجہ ذکر کر دوں، وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ معاف فرمائے ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ان کا گندا عقیدہ ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے۔ یعنی جو یہ عقیدہ رکھتا ہو تو پھر میرے محترم بھائی اس کی نمازیں ادھر کدھر جائیں گی، کس کھاتے میں جائیں گی؟ تو بہرحال میں نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، ایسے لوگ بھی ہیں، تو ہم بھی تو ہیں نا کہ جہاں محبوب کا میلاد ہو تو ان کے والدین کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ! محبوب کتنے خوش ہو گے۔ آگے مختصر اتنا لمبا بھی نہیں کروں گا، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام کے چوتھے دادا جن کا نام ہے عبد مناف، کیا نام بولی؟ عبد مناف، ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہاشم اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام مطلب۔ جو ہاشم تھے وہ تجارت کرتے تھے،
اور ملک شام تجارت کے لیے قافلے جاتے تھے. تو وہ ایک دفعہ تجارت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں نا یثرب کا علاقہ پڑتا تھا، کھجوروں والی زمین. وہاں کچھ بیمار ہو گئے تو رک گئے وہاں پہ. تو انہوں نے پڑاؤ کیا وہاں. بنو نجار قبیلے کے سردار عمر کے وہ مہمان بن گئے، ان کے ہاں رکے. جب تندرست ہوئے تو ایک دن انہوں نے اس قبیلے کے سردار سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بڑے خوش ہوئے کہ مکے کے سردار ہیں آپ، تو ہمارے لیے تو بڑی سعادت ہوگی. انہیں کہا کہ ایک شرط ہے میری کہ میری بیٹی کے ہاں پہلا بچہ بچی جو ہوگا وہ یہاں پہ آ کے جنے مکے میں نہیں. تو انہوں نے کہا مجھے قبول ہے. نکاح پڑھا دیا گیا. ان کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا سلمہ. بڑی نیک سیرت اور باحیا بیٹی تھی. تو نکاح ہو گیا. نکاح تو وہ چلے گئے ملک شام. واپسی پہ آئے تو رخصتی ہوئی تو لے کے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں. مکہ مکرمہ میں پہنچے، اللہ نے کرم کیا. میرے محترم بھائیو، وہ امید سے ہو گئی. تو جب بچے بچی کی پیدائش کا ٹائم آیا تو وعدے کے مطابق ان کو یثرب میں چھوڑ آئے. تو وہاں پہ جب چھوڑ کے آئے تو اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. وہ جو بیٹا پیدا ہوا نا، اس کے ماتھے سے یہاں سے بال ہوتے ہیں نا، یہ بال تھے سفید چٹے بال. تو صاحب نے کہا شیبہ. اس کو شیب بوڑھے آدمی کو عربی میں کہتے ہیں شیب، تو جس کے بال سفید ہوئے. تو اس کو شیبہ کے نام سے پکارا تو سارے اس کو شیبہ شیبہ کہنے لگ پڑے. اس بچے کا نام ہی شیبہ پڑ گیا. ادھر سے جناب ہاشم کو پتا چلا تجارت کا قافلہ بھی لے کے جانا تھا. تو وہیں سے ہو کے چلتے گئے، اپنی بیوی سے ملے، بچے کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے. وہاں سے پھر ملک شام گئے تو ملک شام میں ان کا وصال ہو گیا. وہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا. اب ادھر جناب سلمہ نے اس بچے کی بڑی پیاری پرورش کی. 7 برس گزر گئے. 7 برس گزرے تو وہ بچہ 7 سال کا ہو گیا. اب مکے سے ایک بندہ آیا یہاں پہ کھجوروں والی زمین پہ، پرانا نام میں لے رہا ہوں یثرب. تو اس نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ تیر مار رہا ہے اور اس کا نشانہ بڑا ٹھیک، تیر اندازی میں بڑا مہارت رکھتا ہے. وہ تیر مارتے وہ کہتا تھا انا ابن ہاشم انا ابن سید البطحا، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں. اس نے جب یہ سنا اس نے کہا جناب ہاشم کا بیٹا مکے میں آیا نا. تو عبد مناف کے چھوٹے بیٹے کا کیا نام بتایا تھا میں نے؟ انہیں پہنچ گئے مدینے. مطلب کیا بتایا تھا؟ مطلب. اب جناب مطلب سے کہنے لگے جو تمہارا بھتیجا موجود وہاں پہ اور بڑی غربت میں وقت گزارا، تمہارے بھائی کی نشانی ہے، تم اسے لے آؤ. تو جناب مطلب چلے وہاں سے اور وہاں پہ پہنچتے جناب سلمہ سے کہا میں لینے آیا ہوں. تو جناب سلمہ نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتی، یہ بیٹا تمہارے بھائی کی نشانی ہے، تمہارے خاندان کا چشمہ چراغ ہے، اسے لے جاؤ. تو اس بچے کو انہوں نے اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھایا اور مکے کی طرف چل پڑے. راستے میں جس نے پوچھا یہ کون ہے تو آپ نے یہی کہا ھذا عبدی، یہ میرا غلام ہے. مکے میں پہنچے تو مکے کے لوگوں نے بھی پوچھا بھئی مطلب یہ کون ہے؟ کہا ھذا عبدی، یہ میرا غلام ہے. تو لوگ اسے کہنے لگے عبد المطلب. اس بچے کو کیا کہنے لگے؟ وہ تو سارے کو حرج نے عبد المطلب. اب عبد المطلب کہنے لگے، اس بچے کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا، حالانکہ مطلب ہوا ہے. اس بچے کا نام شیبہ بھول گئے، اب اس کو پکارنے لگے عبد المطلب. وہ نام اس بچے کا یہ پڑ گیا. تو آپ نے پھر شرفائے مکہ سے ایک دن کہا یہ میرا غلام نہیں ہے، میرے بھائی کا چشم چراغ ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، سردار ہے یہ. تو جب وہ بڑے ہوئے نا، جوانی میں آئے، تو جناب مطلب نے کہا یہ تمہارے باپ کی جائیداد ہے، میں تمہارے سپرد کرتا ہوں. وہ جو دیکھو نا یتیم بچہ ہو نا، بھتیجا بھانجا، تو اس کی جائیداد اس کے والد کی دوسرے بھائیوں کے پاس ہوتی ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر حکم ہے اس کے حوالے کریں. جو اس کے اندر ڈنڈی مارے گا یا کھائے گا تو میرے محترم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے.
تو برحال ان کی ساری جائیداد ان کے حوالے کی گئی. اللہ نے ایسا رنگ دیا, ایسا حسن دیا, اور پورے مکے کے سردار تھے اور ساری خدمت جو تھی وہ ساری ان کے حوالے کر دی گئی. سقایا کی خدمت ان کے حوالے, اور حاجیوں کا آنا, ان کا نظام, بیت اللہ کا نظام, وہ سارا ان کے حوالے. اچھا, اب جناب عبد المطلب, شیبہ نام تھا ان کا, جناب عبد المطلب کے پاس یہ نظام آیا کہ زمزم کا کنواں مٹا ہوا تھا, کنویں کا نشان نہیں. وہ ہوا یوں تھا کہ دو قبیلے تھے مکے کے اندر, ایک تھا بنو خزاعہ, ایک بنو حرام. تو بنو خزاعہ نے بنو حرام کو وہاں سے نکالا کہ ان کے اعمال پورے ہو گئے تھے. وہ جب جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا, وہاں سے کعبے کے اندر جو سونے کی تلواریں, سونے کے برتن, سونے کے پٹ اور دیگر جو کچھ تھا وہ اٹھایا, زمزم کے کنویں میں ڈال کے, مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا. وہ کنویں بند کر گئے, ان کا ہم نہیں رہیں گے تو کنواں بھی نہیں رہے گا. تو آہستہ آہستہ لوگ کنویں کو بھول گئے, دوسرے کنووں سے پانی پینے لگے, تو زمزم کا نشان مٹ گیا. جب جناب عبد المطلب آئے, ان کے پاس خدمت آئی, تو ایک دن حتیم کعبہ میں سو رہے تھے, آواز آئی کہ پھر طیبہ, عبد المطلب طیبہ کو کھودو. انہوں نے کہا کیا طیبہ ہے, طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ اگلے دن پھر آواز آئی کہ پھر مدنونہ, مدنونہ کو کھودو. انہوں نے کہا مدنونہ, مدنونہ کیا چیز ہے؟ تیسرے دن آواز آئی کہ پھر زمزم, زمزم کو کھودو. تو پھر انہوں نے پھر اس بولنے والے سے کہا مل زمزم, تو وہ رک گیا. اس نے کہا یا تراث اجدادی کا, یہ جو زمزم ہے تمہارے آباؤ اجداد کی میراث ہے, ایک چشمہ ہے جس کا پانی ختم نہیں ہوتا, حاجی اس پانی کو پیتے ہیں. پوچھا کہاں ہے؟ کہا جہاں کالا کوا چونچ مار رہا ہوگا وہیں سے کھودنا, وہاں پہ زمزم ملے گا. اب نشانی بتائی گئی, تو جہاں پہ کالا کوا ایک دن آپ نے دیکھا, آپ نے اپنے بیٹے حارث کو لیا, ایک ہی بیٹا تھا اس وقت, حارث کو لیا, تو جہاں کالا کوا چونچ مار رہا تھا آپ کو نظر آ گیا, کھدائی شروع کر دی. کھدائی کرتے کرتے نا زمزم کے نشانات نظر آنے لگے. قریش کے لوگ آگے ہوئے آئے, کہنے لگے بھئی اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہے. آپ نے کہا نہیں, یہ نعمت اللہ نے مجھے دی. انہیں کہا نہیں ہمارا حصہ. لڑائی ہونے لگی, کسی نے کہا لڑو نہیں, اس کا فیصلہ فلاں ایک عورت ہے جو علم رکھتی ہے پچھلی کتابوں کا, اس سے کرواتے ہیں. کہاں رہتی ہے جی؟ وہ ملک شام کی سرحد کے پاس رہتی ہے. چلو جی فیصلہ کرواتے ہیں اس سے. کافروں نے تیاری کی, جناب عبد المطلب بھی چل پڑے اور بھی چل پڑے. راستے ایسے کٹھن ہوتے تھے میرے پیارے بھائیو, آپ جو گئے ہیں, آج کل ہم زیارتوں کے لیے جب نکلتے ہیں نا, وہاں اے سی گاڑیاں ہوتی ہیں, یقین کریں, لیکن اس کے باوجود بھی بندہ پیاس سے بلکتا ہے. تو گاڑیاں اے سی, چھاؤں میں, تب تو پھر بھی راستے میں جہاں سے پانی لینا چاہے پانی مل جاتا ہے, دکانیں ہوتی ہیں. اس وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, پیدل سفر تھے, بس پانی جو لے لیا وہی لے لیا. کہیں کنواں آیا تو پانی ملے گا, ورنہ پانی نہیں ملتا تھا. تو یہ پانی لے کے چلے, راستے میں جناب عبد المطلب کے پاس پانی ختم ہو گیا. انہوں نے جو مخالف لوگ تھے نا, ان سے شریکے والوں سے پانی مانگا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں دینا. اب ادھر حالت یہ ہو گئی کہ پیاس سے بلکنے لگے, موت نظر آنے لگی. جناب عبد المطلب نے کہا اپنی اپنی قبر کھودو. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا پانی ہمارے پاس نہیں, کھانے کو ہمارے پاس نہیں, نام و نشان کچھ نظر نہیں آ رہا, تو بجائے کس کے کہ ہم سارے ایسے مر جائیں اور بے کفن بے گور ہم پڑے رہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ قبریں کھود لے. اگر ایک مرتا ہے تو دوسرا دفنا دے, وہ مرتا ہے تو تیسرا دفنا دے, ایک ہی بندہ باہر رہے گا. تو سب نے قبریں کھودی. اس کے بعد پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آپ نے فرمایا بھائی جوانوں اٹھو, ہم چلتے سفر کرتے, جہاں موت آئی وہیں صحیح. تو جیسے ہی اپنی اونٹنی کو اٹھایا نا, اونٹنی کا پاؤں زمین پہ لگا, اللہ نے چشمہ وہاں سے جاری کر دیا. اب پانی کا چشمہ نکلا تو پانی تو چاہیے تھا, پانی پیا, جانوروں کو پلایا. فرمایا بلاؤ ان کو بھی جو مخالف پانی نہیں دیتے تھے, ان سے بھی کہو پانی پی لو. تو اپنے کہنے لگے نہیں جی نہیں, انہوں نے پانی نہیں دیا تھا آپ کو. کہا نہیں, ان کا عمل ان کے ساتھ ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے. میرے حضور کے دادا جو ہے, تو آپ نے فرمایا ہم ایسا نہیں کریں گے. نور
صفائن کی پیشانی میں. فرمایا ایسا نہیں کریں گے. پانی ان کو بھی پلایا, پانی پی لیا, بھر لیا. فرمایا کہ چلو اب چلتے ہیں اس ارافہ عورت کے پاس. تو چلنے لگے. مخالفوں نے کہا فیصلہ تو ہو گیا, ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کس چیز کا فیصلہ ہو گیا؟ کہا جو رب صحراؤں میں تمہیں پانی کا مالک بنا سکتا ہے وہ زمزم کا بھی تجھے اس نے مالک بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مجتبیٰ. مرحبا. تو کہنے لگے جہاں یہاں صحراؤں میں جب رب نے تمہارے ذریعے ہمیں پانی دیا تو زمزم ہمارا نہیں ہے, تمہاری ملکیت اللہ نے عطا کیا. واپس آئے گی, زمزم کھودا, اس میں سے مال سارا کچھ نکلا. تو اس طرح میرے حضور علیہ السلام کے دادا جان کی برکت سے اللہ نے پھر زمزم عطا فرمایا. اچھا آپ نے نا منت ایک مانی تھی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما, یہ 10 بیٹے میری نظروں کے سامنے جوان ہو جائیں تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور 10 بیٹے عطا کیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے. ان کے ذہن سے یہ منت نکل گئی. ایک دن سو رہے تھے, آواز آئی قربانی دو. اٹھے تو جانور مینڈا ذبح کر دیا. اگلے دن پھر آواز آئی قربانی دو, پھر اونٹ نہر کر لیا. تیسرے دن آواز آئی یہ قربانی نہیں, جو تم نے منت مانی تھی وہ قربانی دو. تب اٹھے نا 10 بیٹے جمع کر لیے. کہنے لگے کہ بیٹا میں نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانی تھی کہ رب مجھے بیٹے 10 دے جوان ہو جائیں تو ایک پتر جو ایک بیٹا ہے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. تو بیٹوں نے کہا آپ پوری کریں منت. تو کس کو قربان کیا جائے؟ کہا کہ قرہ نکال لیں, فال نکال لیں, حرم میں چلتے کعبے کے پاس فال نکالنے والے کو بلا لیں, وہ قرہ نکالے, جس کا نام آئے وہ بخوشی اپنے آپ کو پیش کر دے گا. چنانچہ آئے بیت اللہ کے پاس, قرہ نکالا گیا. سب سے چھوٹے بیٹے تھے نا جو حضرت عبد المطلب کے, وہ انتہائی خوبصورت, حسن و جمال میں یکتا, پیشانی نورانی چمکتی تھی ان کی, اور ان کو محبوب بھی سب سے زیادہ چھوٹے بیٹے تھے, ان کا نام تھا حضرت عبداللہ. بڑا پیار تھا چھوٹے بیٹے سے, ویسے بھی آپ کو بڑا پیار ہوتا. تو اب پورا ڈالا نا, جب فال نکالی تو نام حضرت عبداللہ کا آ گیا. جناب عبد المطلب نے جس کے وہ تیاری کرنے لگے, ٹھیک ہے جی میں پیارا ضرور ہے, چیز بھی تو اللہ کی راہ میں پیاری دی جاتی ہے. میرے محترم بھائی, ہماری طرح نہیں کہ ہمارے یہاں دینی اچھا مدرسے دینی نہ دے دو, جیب میں سے نوٹ نکالنا جڑا پھٹے آیا ہوتا وہ نوٹ کٹ کے جمعے نو دینے. میرے محترم بھائی چیز اچھی دینی چاہیے, اللہ کی راہ میں چیز ہے اچھی دینی چاہیے. بچہ بھی مدرسے میں داخل کرواؤ, ذہین بچہ داخل کرواؤ. ذہین بچہ جی میں ڈاکٹر بنانا پتر ہوں, میں جڑا بچارا گھر چ تنگ کر مدرسے پا قاری صاحب کا سر کھاوے جا. میرے مطلب چیز اچھی دو مدرسے میں تاکہ ہمارے لیے آگے بھی کام آئے. رد جی وقار کہا بیٹا تو پیارا مجھے سب سے یہ ہے, لیکن میں اپنی منت پوری کروں گا. تیاری کی, ذبح کرنے لگے. مکے کے سرداروں کو پتہ چلا, بھاگے ہوئے آئے. عبد المطلب کیا کر رہے ہیں؟ کہا پیچھے ہٹ جاؤ, میرا اللہ کا معاملہ. انہوں نے پھر کہا نہیں یہ بیٹے کو, اور اتنے حسین بیٹے کو, کہا نہیں یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے. 2-3 بار کہا, پھر مل کر سماجت کرنے لگے. عبد المطلب تم ہو ہمارے سردار, اگر تم نے کر دیا بیٹا ذبح, یہ پڑ جانی ہے رسم, کل پھر ہمیں بھی بیٹے ذبح کرنے پڑیں گے, ہم پہ رحم کرو. تو کہا پھر میری منت کیسے پوری ہوگی؟ کہا وہ ایک خاتون ہے جو یسرب کے پاس رہتی ہے, اس سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ منت کیسے پوری ہوگی. کہا جاؤ اس سے فیصلہ کرواؤ. سفر کیا, مہینوں کا سفر جس طرح بھی تھا, پہنچے, پتہ چلا کہ وہ خیبر گئی ہوئی. خیبر پہنچ گئے, وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا میرا موکل آئے گا, میں تب بتاؤں گی. تو ایک رات انہوں نے انتظار کیا. اگلے دن اس عورت نے کہا یہ بتاؤ تمہارے مکے میں اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے اس کی دیت کیا ہے, خون بہا کیا ہے؟
کہا بندہ قتل ہو جائے ہمیں 10 اونٹ دیتے بدلے میں. تو کہا ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا. تم نے پورا نکالنا ہے, ایک طرف عبداللہ کا نام لکھنا ہے, دوسری طرف لکھنا ہے 10 اونٹ. پورا نکالو, اگر نام اونٹوں کا آ گیا اونٹ ذبح کر دو تمہاری منت پوری, اور اگر نام عبداللہ کا آیا تو تم نے 20 اونٹ کر دینے. پھر پورا نکالو, اگر نام عبداللہ کا آیا 10 اور زیادہ کر دینا, 30 کر دینا. تو جب تک عبداللہ کا نام آتا جائے کتنے اونٹ بڑھا دینے, 10. میرے محترم انسان کی قدر تھی صرف 10 اونٹ. تو یہ پورا جب ڈالنے لگے مکے میں آ گئے, پورا شروع کیا, پہلا پورا ڈالا نام حضرت عبداللہ کا, اونٹ 20 کر دیے. اگلے پورا نکالا نام حضرت عبداللہ کا, اونٹ کتنے ہو گئے, بول دو جو جاتے. چوتھا پورا ڈالا, پھر نام جناب حضرت عبداللہ کا, پھر 10 اونٹ بڑھا دیے, کتنے ہو گئے, 40 50 60 70 80 90 100 اونٹ ہو گئے. اب پورا میں لکھا حضرت عبداللہ کا نام, اور دوسری طرف کتنے اونٹ لکھے, 100 اونٹ. تو اب پورا جب نکالا تو اونٹوں کا نام آ گیا. بھاگے بھاگے آئے جناب عبدالمطلب, منت پوری ہو گئی. کہا کیا ہوا, اونٹوں کے نام نکل آیا. کہا دوبارہ کرو. انہوں نے کہا نہیں ہو گیا ہے, پہلے 90 اونٹ بڑھا چکے, دوبارہ کریں. دوبارہ کریں, دوبارہ پرچی ڈالی, جو انداز تھا پرچی کے پورا نکالنے کا. پھر اونٹوں کا نام آ گیا. پھر جناب عبدالمطلب نے کہا تیسری بار بھی کرو. تینوں مرتبہ اونٹوں کا نام آیا. تب 100 اونٹ ذبح کر کے میرے محبوب علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کا فدیہ ادا کیا گیا. میرے پیارے بھائیوں, یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھیں, حضور علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو لوگ مومن نہیں مانتے, میں کہتا ہوں ناکلو بدبختو, انسان کی قدر وہ انسان کوئی بھی ہے, خدا کی قسم 10 اونٹ کے برابر دیت تھی. یہ جو تمہاری عزت کو بلند کی ہے میرے حضور کے والد کے صدقے بلند ہو گئی. تمہاری قدر بڑی ہے, 100 اونٹ کے برابر تمہاری دیت میرے حضور کے والد گرامی کے صدقے اللہ نے فرمائی. تمہیں تو شکر گزار رہنا چاہیے کہ انسان کا مقام بڑا ہے, انسان کو قدر ملی ہے تو حضور کے والد گرامی کا صدقہ ہے. تم ان کے ایمان پہ پہنچتے ہو. میرے محترم بھائیوں, ایک بات یہ, اب جب یہ معاملہ ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا. ایک بات یہاں روک کے کہتا ہوں, جب سے اللہ نے یہ نور جناب آدم علیہ السلام سے چلایا, نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تب سے لے کے جناب حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں سے جس پشت سے جس رحم سے یہ نور گزرتا آیا, جن پشتوں میں رہا, جن رحموں میں یہ نور رہا, اللہ نے ان پشتوں کو, رحموں کو کفر و شرک سے پاک رکھا. میرے حضور علیہ السلام کا نور جن بھی پشتوں اور جن رحموں کے ذریعے منتقل ہوا جناب حضرت عبداللہ تک, وہ کفر و شرک سے کیا رہے, پاک رہے, موحد رہے, ایک خدا کو ماننے والے رہے. اللہ نے ان کو اس نور کی برکت سے کفر شرک سے پاک رکھا. میرے دوست, نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین و جمیل تھے. ان کا معاملہ مکے میں پتہ کیا ہو گیا, مکے میں یہ عالم ہو گیا جو مصر میں جناب یوسف کا عالم, یہ عالم تھا مکے میں. پیغامات آتے تھے حضرت عبداللہ سے نکاح کا, حضرت عبداللہ کو نکاح کی پیشکش ہوتی, آپ کی پیشانی میں نور چمکا کرتا تھا. آپ نہ جنگل کی طرف جاتے تو درخت سجدے میں گر جاتے, جانور آپ کو دیکھتے اپنا سر زمین پہ رکھ دیتے, آپ ڈر جاتے, حیران ہوتے. تو باپ سے کہا گیا ڈرے نہیں, یہ نور مصطفیٰ کی تعظیم میں سب کچھ ہو رہا. مکے کی ایک عورت تھی, سردار تھا, وہ پورا دن کھڑی رہتی کہ کب حضرت عبداللہ اس گلی سے گزرے گی, میں ان کا چہرہ دیکھوں گی. تو بڑا آپ کو پیغام دیتی ہے, عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو, مجھ سے نکاح کر لو. آپ نظر جھکا کے چلے جاتے. ایک دن اس نے یہاں تک کہہ دیا, عبداللہ نکاح نہیں کرتے تو میری بات ہی مان لو.
آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، اس کام سے نظر جھکائی، شرم و حیا کے پیکر سے گزر گئے، اور ادھر جناب عبد المطلب نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ حضرت وہب کو اللہ نے ایک ایسی بیٹی عطا کی تھی جو سیرت میں یکتا، شرافت میں یکتا، حسن اخلاق میں یکتا، شرم و حیا کی پیکر، نام تھا سیدہ آمینہ۔ وہ حضرت وہب کی بیٹی تھی۔ ادھر جناب عبد المطلب گئے رشتہ لے کے کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اور کیا خوشی کی بات ہوگی، آپ سردار ہو تو آپ کے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی سے ہو جائے۔ تو رشتہ ہو گیا، نکاح ہوا۔ یہ نور مصطفیٰ جو چمک رہا تھا اماں آمنہ کے مبارک رحم میں آ گیا۔ اب حضرت عبداللہ گزرے صبح اس گلی سے، وہ عورت جو پورا دن کھڑی رہتی تھی اس نے دیکھا بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے عجیب بات ہے، آج وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، پہلے پورا دن انتظار کرتی تھی۔ کہنے لگی عبداللہ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، میں نے پچھلی کتابوں کے اندر آخری نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھی وہ نور تیری پیشانی میں چمکتا تھا، میں تیری نہیں اس نور کی دیوانی تھی، لیکن میری قسمت کہاں، یہ قسمت تو جاگی میری بہن آمنہ کی، میں تو اس نور کی دیوانی تھی، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں۔ حضرات جی وقار جب یہ نور آیا سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے بطن اطہر میں، رحم مبارک میں، آپ فرماتی عجیب عالم تھا، ایسے خواب آتے، ایسے نورانی خواب آتے، کبھی جنتی خواتین آ جاتی، کبھی کچھ مجھے نظارے نصیب ہوتے۔ کہتی ہے فرماتی مجھے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا جو عورتوں کو محسوس ہوتا تھا۔ پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہے اس نور کے کرشمے کیا کیا دیکھے میرا لال میرے پیٹ میں ہوتا اور کیا نظارے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے جانا تھا تجارت پہ، جناب عبد المطلب ان کے والد گرامی نے فرمایا کہ قافلہ لے جاؤ ملک شام۔ تو اب حضور علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ نے قافلہ تیار کیا تجارت کا، وہ گئے ملک شام۔ راستہ یہ یثرب کا ہوتا تھا۔ جب یہ یثرب کھجوروں کی زمین آئی نا، وہاں پہ بیمار ہو گئے اور اللہ کا حکم آ گیا، وہیں پہ ان کا وصال ہو گیا۔ قبیلہ بنو نجار کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے محترم بھائی 1923 کے اندر اس کے آس پاس جب یہ ترکیوں کا آخری دور حکومت تھا تو قبیلہ بنو نجار میں کھدائی ہوئی تو جناب حضرت عبداللہ میرے نبی علیہ السلام کے والد گرامی کی قبر کشائی ہوئی، اور سید عبد الغفور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی 1-2 سال پہلے وصال ہوا، شیخو پورہ میں رہتے تھے، ان کی عمر تھی 118 سال۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی دعا تھی ان کو کہ ہمارے پورنے والا میں بھی تشریف لائے۔ انہوں نے خود بتایا کہ میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا جب یہ ترکیوں کا آخری دور تھا، تو کھدائی ہوئی نا بنو نجار کے قبیلے میں۔ بتاتے ہیں جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قبر کو کھودا گیا، قبر کشائی ہوئی، صدیاں گزر گئی تھی، آپ کا جسم سلامت صدیاں گزر گئی تھی۔ فرماتے ان کا جسم نے خود زیارت کی، پھر وہاں سے جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اس کی باقاعدہ تصویریں موجود ہیں اس وقت جو تھا موت۔ اور میرے محترم بھائیوں، اور اس کی باقاعدہ اس کے یہ عرب کے اندر آپ کو جو ہے وہاں بھی اس کے یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی، اور بھی کچھ صحابہ تھے ان کی بھی قبر کشائی کی گئی۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا، جن کے والد صدیاں گزرنے کے بعد قبر کے اندر وہ سلامت ہے، تو ان کے ہاں آنے والا بیٹا امام الانبیاء قبر میں کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا
चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का जब विशाल हुआ, हजरत अब्बास पता क्या फरमाते हैं? हजरत अब्बास फरमाते हैं जैसे विशाल हुआ ना हजरत अब्दुल्ला का, तो फरिश्ते रोने लगे, कहने लगे मौला तेरा हबीब यतीम तशरीफ लाया, मौला तेरा हबीब अभी दुनिया में आया नहीं और वालिद का साया उठ गया और माँ का साया भी छोटी उम्र में उठ गया था। पता वहां पे उलमा ने एक बात लिखी, रब ताला ने फरिश्तों को जवाब दिया, मेरे फरिश्तों ये मेरी मशीयत है, मैं नहीं चाहता मेरे महबूब के ऊपर किसी का एहसान हो। देखिए माँ बाप अगर परवरिश करें तो ये बच्चे का क्या होता है? एहसान होता है, ये माँ बाप का एहसान होता है। और माँ बाप की बरकत से औलाद को आगे इज्जतें मिलती हैं। लेकिन जहां इमामुल अंबिया आ रहे हैं, हुजूर की वजह से हुजूर के माँ बाप को इज्जत मिल रही है, हुजूर की वजह से हुजूर के सहाब को इज्जत मिल रही है। तो फरिश्ते जब रोए तो फरमाया गया फरिश्तों मैं नहीं चाहता मेरे हबीब के ऊपर किसी का एहसान रहे। हिकमतें लिखी है हुजूर के वालिद इनकी पैदाइश से पहले ही विसाल फरमा गए। तो बहरहाल मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इस तरह मदीना मुनव्वरा में जो उस वक्त खजूरों वाली जमीन कहलाती थी वहां उनका विसाल हो गया। और पीछे सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जैसे जैसे दिन करीब आए अजीब ऐसे ऐसे काम जाहिर होते, तो फिर क्या था, ये सुहानी घड़ी भी आ पहुंची। 12 रबीउल अव्वल की घड़ी आई, मेरे घर में ये चांद निकला, खराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, इतना नूर निकला कि पूरा मक्का रोशन हो गया और मुल्क शाम के मुझे महल्लात नजर आने लगे। हुजूर की तशरीफ आवरी हुई। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 बरस की उम्र में कमोबेश पहुंचे होंगे, अभी तो नन्हे से थे, तो झूले में झूलते थे। हजरत जी वक़ार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन झूले में हैं, सैयदा आमिना फरमाती हैं मैंने देखा कि ऊपर चांद आसमान की तरफ नजर गई तो चांद कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर। मैं हैरान हो गई, तो मैंने करीब आके जब अपने बेटे को देखा तो नन्ही सी उंगली उठी हुई थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगली, जिधर हुजूर की उंगली जाती चांद उधर झुक जाता। आला हजरत रहमा फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हुजूर नूर है, खिलौने भी नूरी हैं। देखो ना, हम निरे बशर हैं, हम निरे बशर हैं, हुजूर नूरी बशर हैं। तो जो नूरी, हमारे बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं, है किसी का बच्चा जो चांद से खेला? सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं जो चांद से खेलते थे। आप रोने लगते तो चांद आपको चुप कराया करता था। हुजूर चांद से बातें करते थे क्योंकि मैं खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए कि वो था खिलौना नूर, ये थे सरापा नूर और वो था खिलौना नूर का। हुजूर सरापा नूर है और वो नूर का खिलौना था। उम्र 6 बरस हुई, मदीना मुनव्वरा से सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा आ रही थी। मकाम आया मकाम अबवा, ये पुराना रास्ता ना जो बदर का रास्ता, अल्लाह जाना नसीब फरमाए आमीन। तो बदर का पुराना रास्ता, आपको गाड़ियां नए रास्ते से लेके जाती है ना मदीने, तो पुराना रास्ता है, उसमें एक मकाम आता है मकाम अबवा। उस मकाम पे पहुंचती हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो जाता है। 6 बरस उम्र है, वालिद को देखा नहीं और वालिदा का विसाल हो गया। विसाल से पहले साथ ही हजरत उम्मे ऐमन से फरमाने लगी सैयदा आमिना मेरे बेटे का ख्याल रखना, ऐ उम्मे ऐमन मैं तेरे सुपुर्द कर रही हूँ, इसका ख्याल करना। क्या मेरे महबूब के दिल पे बीती होगी। 6 बरस की उम्र में अम्मा जान भी दुनिया से पर्दा कर गई और इस तरीके से ये दोनों हस्तियां, दोनों ने दुनिया से पर्दा फरमाया। अल्लाह इन दोनों मुबारक हस्तियों के सदके किबला कारी साहब के वालिदैन की बख्शिश फरमाए
اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ میرے محترم حضور علیہ السلام نے پھر اللہ سے ایک بار اجازت دی کہ آپ کی قبروں پہ آنے کی، تو اللہ نے اجازت دی۔ یہاں ایک دو حدیثیں آتی ہیں، لوگ جس سے غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام اپنے والد گرامی، اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے دعا سے روک دیا کہ دعا نہ کرو۔ اب ایک روایت یہ پڑھتے ہیں یہ مولوی حضرات، کہتے دیکھو جس دعا کس کے لیے نہیں ہوتی جو مومن نہ ہو، خود ہی نتیجہ نکالتے۔ میں نے کہا یہ تیرا نتیجہ غلط ہے، دعا تو کہہ رہا کہ مومن جو نہ ہو اس کے لیے نہیں ہوتی، تو نبی کے ماں باپ مومن نہیں تھے اس لیے اللہ نے دعا کرنے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اس کے لیے بھی دعا نہیں ہے، وہ جو ہم جنازے میں پڑھتے ہیں وہ تو یہی ہوتی ہے کہ یا اللہم اجعلہ، یا اللہ اس کو تو بنا دے، اس کو اجر بنا دے، ذخر ذخیرہ بنا دے، اس کو شافع بنا دے اور شفاعت کرنے والا بنا، اور اس کی شفاعت قبول فرما۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، تو شافع مشبہ ہوتا ہے، وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہوتی بلکہ اپنے لیے دعا ہوتی ہے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ تو اب حضور نے جب دعا سے اللہ نے روکا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، مطلب یہ محبوب یہ تیرے والدین بخشے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، جب حضور یہاں پہ اگر ان کی بات بھی مانے، جو ہو نا کافر اس کے لیے دعا بھی منع ہے، اس کی قبر پہ جانا بھی منع۔ لا تقم، قرآن میں رب نے فرمایا کہ کھڑے بھی نہیں ہونا ان کی قبر پہ، اللہ نے کھڑے ہونے سے بھی منع کیا۔ جو بے ایمان مرے نہ مرتد، اس کی قبر پہ جانا بھی جائز نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنا بھی۔ اب بندہ بولے قبر پہ چلے جاؤ دعا نہ کرو، یہ کہا کہ اب حضور اگر نعوذ باللہ ان لوگوں کی کہنے کو مانا جائے کہ وہ مومن نہیں تھے، تو حضور کو اللہ کبھی قبر پہ بھی آنے کی اجازت نہ دیتا۔ قبر پہ آئے لیکن دعا سے منع کیا، محبوب تیرے والدین ہیں بخشے ہوئے ہیں۔ اب دوسری روایت، حضور علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، اپنے دونوں والدین، والد صاحب کو بھی والدہ کو قبروں پہ جا کے حضور نے زندہ فرمایا۔ اب زندہ کیا، حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ اور بھی کہتے دیکھو کلمہ پڑھایا نا، وہ مسلمان نہیں تھے اس لیے کلمہ پڑھایا۔ میں نے کہا تیری ماتی مری ہوئی ہے، اٹھا کے بستر، تجھے اتنی بات نظر آتی ہے، میرے نبی کے والدین ملت ابراہیمی پہ تھے، ملت ابراہیمی پہ ایک خدا کے قائل تھے، خدا کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ حضور نے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنایا ہے، کیونکہ یہ امت ساری امتوں میں اعلیٰ افضل ہے، تو حضور نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ وہ مومن نہیں تھے، کلمہ اس لیے پڑھایا کہ یہ اعلیٰ امت میں آ جائے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ حضور کے والدین ہیں جنہوں نے حضور کے والدین کی عزت پہ پہلا دیا ہے۔ دیکھو نا قبلہ حافظ طارق جاوید صاحب، انہوں نے ماں باپ کے لیے آج محفل سجائی ہے۔ کتنے قسمت والے ماں باپ ہیں کہ جو قبروں میں چلے گئے بیٹے محفلیں سجاتے ہیں۔ یہ وہ ظہوری یاد میرا، وہی غم گسار میرا، میری قبر پہ آ کے جو نعت نبی سنائے۔ زندگی میں بڑے دعوے کرتے، جو مرنے کے بعد یاد کرے نا، وہ کتنے ماں باپ خوش قسمت ہیں جن کا بیٹا پیچھے قرآن کا حافظ ہو، قاری ہو، آگے ان کے کتنے شاگرد ہوں۔ وہ کتنے ماں باپ قسمت والے ہیں کہ ان کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن ہر سال ان کے سال ثواب کے لیے میلاد ہو۔ ایسے کام کر جاؤ، اپنے پیچھے کو بچہ ایسا حافظ چھوڑ جاؤ، کوئی بیٹی عالمہ بنا جاؤ یا مدرسے میں داخل کرواؤ، بیٹی کو پڑھا جاؤ، بیٹے کو پڑھا لو۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ ہے تاکہ ہم مر بھی جائیں، چلے جائیں تو پیچھے ٹھنڈی ہوائیں دینے والا کوئی ہو، قبر میں کھڑکیاں کھلیں تو پیچھے پوتا قرآن کا حافظ ہو، ہماری قبر ٹھنڈی ہوتی رہے۔ کو بیٹی عالمہ بن جائے، کو نواسی عالمہ ہو، بیٹا عالم ہو، تو قبر میں بھی پھر
جنت کے نظارے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ ضرور اپنے لیے ایسا سامان کیجئے. آخری بات یہ کہوں گا، حضور علیہ السلام کا میلاد منایا اور آپ نے 12 ربیع الاول بڑی عقیدتوں سے گزارا. قبلہ کاری ساجد صاحب ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد میں ان کے پروگرام، اور ماشاءاللہ کل بھی ہے ان کے ہاں بڑا عظیم الشان پروگرام یہ کر رہے ہیں. محبتیں ہیں دن بہ دن، یہاں پہ بھی سارے سلسلے ہیں. میں آپ سے اب آخر میں یہ گزارش کروں گا، میلاد تو وہ ہے کہ یہ کبھی رکنے والا کام ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، میرے تو بچے بھی میلاد منائیں گے. یہ کسی کے فتوے لگانے سے کہنے سے رکتا نہیں ہے، بم دباکوں سے رکتا نہیں ہے. میلاد حضور کا ذکر ہے، اور حضور کا ذکر کس نے بلند کیا؟ اللہ نے. یہ رکنے والا نہیں. ہمارے لیے سعادت ہے ہم یہ محفل سجاتے ہیں. ہم نے 12 ربیع الاول کا احترام کیا، ہم نے ادب کیا، اور بڑے اچھے انداز میں لنگر پکایا ہوگا، جلوس نکالیں، حضور کی آمد کے نعرے لگائے ہیں. کتنی ہمارے لیے سعادت مندی ہے. اب حضور علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی کچھ سمجھیں. حضور تشریف لائے، ایک حدیث بس آپ نے اپنے آنے کا ایک مقصد بتایا. فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آنے کا ایک مقصد یہ ہے میں تمہارے اخلاق کو بہتر کر دوں، اخلاق کو اعلیٰ درجے پہ پہنچاؤں. میرے دوست، ہم نمازی ہوں، ہم حاجی ہوں، ہم صدقہ دیتے ہوں، ہم تہجد پڑھتے ہوں، اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یاد رکھو یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. بد اخلاقی دیکھنے کو کہیں گے جی بڑی داڑھی جبہ ستار، میں بولوں تو کسی سے ایسے بولوں کہ اکھڑ کے بولوں کہ مجھے بلانے کی تمیز نہ ہو، تو یہ میری بد اخلاقی میری نیکیاں ضائع کر دے گی. بد اخلاقی اگر انسان کے اندر آ جائے یہ انسان کی نیکیاں ضائع کر دیتی ہیں. اخلاق کو بہتر کیجیے. اب تو جو میری طرف رکھیں سمجھنے والی بات، اخلاق ہے کیا؟ حسن اخلاق. امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا حسن اخلاق یہ ہے جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. یعنی آپ نے کسی سے کچھ مانگا، اس نے نہیں دیا، اب اسے ضرورت پڑی ہے تو تو اس کو دے. یہ نہ کہہ کہ مینوں لوڑ پئی سی دتا کوئی نہیں، آج میرے کو لین دی امید کوئی نہ رکھ. نہ میرے دوست، اب اس نے تجھے نہیں دیا، حسن اخلاق یہ ہے کہ تیرے پاس وہ چیز ہے تو تو اس کو عطا کر دے. یہ حسن اخلاق. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے تعلق جوڑ. چاچو ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، بھائی ہے، خبیر ہے، کوئی ناراض ہے، اور ناراضگی کی وجہ ہماری ذاتی معاملے ہیں، دین کی وجہ سے نہیں. دین کی وجہ سے ناراضگیاں جائز ہوتی ہیں. مثلا خاندان میں کچھ صحابہ کا بے ادب ہے، توجہ میری طرف رکھیں، کوئی صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے، ہماری اسے کوئی صلح بولو، اور سارے بولو کوئی صلح. جو صحابہ کو گالیاں دینے والا دباؤ، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے. کوئی اہل بیت کا بے ادب ہے تو ہمارا یزید کی حمایت کرتا ہے، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق ہے، اس سے توڑ کے رکھو. تو خاندان میں ایسا چوڑا آ جائے جو ختم نبوت کا منکر و مرزائی لعنتی ہو تو اس سے بھی کوئی تعلق جوڑنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ دینی تعلق جو توڑنے ہیں یہ ایسے ہو تو رہنے دے. باقی ہماری ذاتی لڑائیاں ہوں، زمین کا ہے، رشتہ نہیں دیا، فلاں ہوا، ذاتی لڑائیاں، اس میں صلح کرو. فرمایا جو تعلق توڑے تم اس سے کیا کر تعلق جوڑو. جو اللہ کے لیے جوڑتا ہے رب بھی اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے. تو یہ حسن اخلاق. تو اس کو اپنائیں گے، بولیے انشاءاللہ. یہ میلاد کا مقصد ہے. رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی ناراض ہے تو اس کو مناؤ، یا بڑی بڑی محفلیں کرائیں، نعرے لگائیں، جلوس منائیں. ماموں ناراض ہے، گھر میں باپ ناراض ہے، ادھر چچا ناراض ہے، نہ. حضور کے آنے کا مقصد سمجھو میرے بھائیو. حضور ملانے کے لیے آئے ہیں، نفرتیں مٹانے کے لیے آئے ہیں، امت کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں. حضور کے غلام ایک ہو جائے، محبتیں بانٹیں، پیار دیں، یہ ذاتیات چھوڑ دیں. اگر اس نے تیرے ساتھ غلط کیا ہے تو معاف کر دے، رب تیری بھی بخشش فرما دے گا. تو یہ حسن اخلاق اپنائے. کسی سے آخری اس کی تعریف فرمایا خندہ پیشانی سے بات کرنا، مسکرا کے.
یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ کئی بندے اس وجہ سے یقین کریں بخشے جاتے ہیں، آپ ملے نا ان سے، آپ ملیں گے تو بڑے پیار سے ملیں گے، مسکراہٹ چہرے پہ ہوگی، انہیں بٹ نہیں پے ہوتے، کئی مل جائے اتنا ہی ہاتھ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے کا کمانڈ ہوتا ہے، زمینوں کا، جائیدادوں کا، کئی ملیں گے بڑے پیار سے ملیں گے، ہنستے چہرہ ہوگا۔ یہ ملنا بھی نا، یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ ہر ویلے 12 نہ بجے ہونے منہ دے ہوتے ہیں، پیار سے مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد ہمارے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ تو اس مقصد کو بھی سمجھیے، صرف محفلیں نہیں ہیں، محفلیں تو ہوتی ہیں، رہی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی جنہیں سن کے دل شاد، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد۔ یہ محفلیں سجتی رہنی ہے، یہ رکنے والی بولو نہیں ہے۔ یہ دنیا داروں کے جلسے رک جائیں گے، پارٹیوں کے نعرے مارنے والے رک جائیں گے، حضور کے نعرے بجتے ہی رہنے۔ یہ اللہ نے ذکر بلند کیا، تو ہم مقصد کو سمجھیں، مقصد کی طرف آئیں، تو حسن اخلاق میں توجہ کریں، ہوگی توجہ انشاءاللہ۔ جو ناراض ہیں ان سے صلح کریں، اور کوئی نہ دے اس کو دے، جو تلق توڑے تلق جوڑو یار، یہ محبتیں بانٹو، میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہمارے اندر جو بد اخلاقیاں ہیں، مجھ سمیت آپ جتنے بیٹھے جو ہیں، اللہ دور کر کے حضور کے اعلیٰ اخلاق کے صدقے اللہ ہمیں حسن اخلاق کی نعمت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حافظ قاری طارق جاوید صاحب، انہوں نے ان کے بھائیوں نے اپنے والدین کے لیے یہ جو بزم سجائی ہے، اللہ ان کے والدین کی قبریں نور علی نور بنائے، اللہ جن کے والدین زندہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور عافیت سے اللہ سایہ سلامت فرمائے، اور میری جو باتیں ہم نے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان